السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حکیم جاوید اقبال ہربل اس چینل کی طرف سے آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج جس موضوع کے اوپر ہم نے بات کرنی ہے وہ ہے خروج رحم، یعنی رحم کا کچھ حصہ باہر خارج ہونا، باہر نکلنا۔ آج اس موضوع کے اوپر ہماری یہ ویڈیو ہے۔ تو سب سے پہلے درود پاک پڑھ لیتے ہیں۔ درود پاک نبی مہربان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ میں بھی پڑھتا ہوں، آپ بھی پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک و صلی علی جمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ جیسا کہ میں نے موضوع آپ کو بتایا ہے کہ رحم کا باہر خارج ہونا، رحم کا تھوڑا سا حصہ باہر خارج ہونا، یا جس کو ہم خروج رحم بھی کہتے ہیں، رحم کا باہر نکلنا یا بھار کا پڑنا جیسے پنجابی میں کہا جاتا ہے، تو اس کے کچھ اسباب ہوتے ہیں جس کی وجہ سے یہ مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ تو اس کے بنیادی اسباب میں سے جو سب سے بڑا سبب جو ہے وہ ہے زور لگانا۔ یعنی کیا ہوتا ہے کہ خواتین جو حاملہ ہوتی ہیں یا حاملہ جب حمل کے آخری دن پہنچتے ہیں تو اس دوران دایا جو ہے جب دوران ڈیلیوری جب وہ بچے کو باہر نکالنے کی کوشش کرتی ہے تو وہ بچے کو کھینچتی ہے۔ بچے کو کھینچنے کے ساتھ جب تھوڑا سا اس کو زور لگتا ہے کھینچنے میں تو ساتھ رحم کا کچھ حصہ بھی باہر خارج ہو جاتا ہے۔ اور پھر سمجھنا کہ یہ ایک خاتون کو اگر وہاں پہ پراپر علاج ہو جائے پھر تو وہ خاتون تندرست ہو جاتی ہے، لیکن اگر اس کا پراپر علاج نہ ہو تو سمجھ لیں اس کو پوری زندگی کے لیے یہ مرض اس کے ساتھ لگا رہتا ہے اور خاتون بڑی تکلیف کے اندر رہتی ہے۔ تو یہ سب سے بنیادی سبب ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور جو چیز جو ہے، کئی خواتین بیٹھ کے زیادہ کام کرتی ہیں، اس بیٹھنے کی وجہ سے بھی جب وہ زور لگاتی ہیں یا کوئی زور والا کام کرتی ہیں تو اس کی وجہ سے بھی جو ہے یہ رحم کا کچھ حصہ باہر خارج ہو جاتا ہے۔ تو جیسا کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ اس کے بنیادی اسباب ہوتے ہیں، یا رحم کا ڈھیلا پن، رحم کے اندر ورم اور سوزش یا لیکوریا، کیونکہ یہ کچھ ایسی چیزیں، کچھ ایسے عوامل ہوتے ہیں جن کی وجہ سے رحم کمزور ہو جاتا ہے، اور رحم کی کمزوری کی وجہ سے یہ اس کا کچھ حصہ باہر خارج ہوتا ہے۔ تو اس کی علامات کیا ہوتی ہیں کہ اس کی علامات کے اندر جسم کا یعنی رحم کا کچھ حصہ جب وہ پیشاب کرنے کے لیے بیٹھتی ہے یا کوئی بھی وزن اٹھاتی ہے تو اس دوران یعنی اگر پاخانہ کرنے کے لیے تھوڑا سا زور لگاتی ہے تو ساتھ رحم کا کچھ حصہ جو باہر خارج ہو جاتا ہے۔ یہ اس کی بنیادی علامت ہوتی ہے۔ تو اس کے علاوہ ساتھ اس خاتون کو لیکوریا بھی ہوتا ہے، ساتھ اندر پیڑوں کے اندر جو ہے ورم اور سوزش بھی محسوس ہوتی ہے، اور پیاس کی شدت ہوتی ہے، پیشاب جل کر اور درد کے ساتھ آتا ہے، اور یعنی یہ اس کی بنیادی کچھ علامات ہوتی ہیں۔ تو اس کا علاج جو آج میں اپنے مریضوں کو آج بتانے لگا ہوں، جو خواتین اس مرض میں مبتلا ہیں، اگر وہ میری ویڈیو کو دیکھ رہی ہیں، میری بات کو سن رہی ہیں، تو وہ اس عمل کو لازمی کریں۔ انشاءاللہ چند دنوں کے استعمال سے انشاءاللہ یہ آپ کا مسئلہ ٹھیک ہو جائے گا، اور ہمارے دواخانہ پہ بھی اس مرض کی بہترین دوائی موجود ہوتی ہے۔ اگر کوئی خاتون اس مرض کا شکار ہے تو وہ ہم سے بھی دوائی منگوا سکتی ہے، اور انشاءاللہ یہ ایک بہترین نسخہ جو ہم نے سیٹ کیا ہوا ہے، جو اپنے مریضوں کو استعمال کرواتے ہیں، تو وہ نسخہ جو ہے اگر وہ آپ ہم سے منگوانا چاہتے ہیں تو ہم آپ کو بذریعہ پارسل بھی بھیج سکتے ہیں، لیکن جو اس ویڈیو کے اندر جو نسخہ میں بتانے لگا ہوں وہ بھی انتہائی مفید ہے، اور اس کے استعمال سے انشاءاللہ خاطر خواہ فائدہ بھی ہوگا۔ تو آپ نے کرنا کیا ہے کہ کسی دایا کو اپنے پاس بلانا ہے۔ دایا کو بلانے کے بعد یعنی جو دائیاں عمومی طور پہ موجود ہوتی ہیں یا نرسیں جو اس طرح کے کام کرتی ہیں، تو آپ نے شہد جو ہے یہ کم از کم آپ نے 50 گرام کی مقدار میں اپنے پاس رکھنا ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ اجوائن کا آپ نے باریک پاؤڈر کرنا ہے۔ اجوائن کا باریک پاؤڈر کرنے کے بعد آپ نے وہ اپنے پاس کسی اور ڈبیا کے اندر محفوظ کر لینا ہے۔ اب آپ نے دایا کو بلانے کے بعد کیا کرنا ہے، اس سے کہنا ہے کہ یہ شہد میرے جو جسم کا جو حصہ باہر نکل رہا ہے، جو رحم کا حصہ باہر خارج ہوتا ہے، جو نکلتا ہے باہر، آپ نے اس حصے کے اوپر پہلے شہد لگانا ہے۔
شہد لگوانے کے بعد اس کو کہنا ہے کہ یہ جو اجوائن کا جو پاؤڈر ہے یہ آپ نے اوپر چھڑک دینا ہے، یعنی انگلی کے ساتھ ایسا ایسا اس جو جسم کا جو حصہ باہر نکلا ہے تو یہ اس کو صحیح طرح اچھے طریقے سے اوپر سے چھڑک کے اس کو اپنی جگہ پہ بٹھا دینا ہے، یعنی جو جسم کا حصہ باہر نکلتا ہے اس کو آپ نے اندر دبا کے اس کو اندر ڈال دینا ہے، یعنی دوائی لگانے کے بعد اندر ڈالنے کے بعد آپ نے کوئی ایسا موٹا کپڑا لے کر، یا آج کل جیسے کہ وہ بازار سے بھی خواتین کے لیے مل جاتے ہیں پیڈ وغیرہ، اس ٹائپ کا کوئی پیڈ بنا کے یا پیڈ بنایا لے کے وہ آپ نے اپنے رحم کے منہ کے اوپر جو ہے نا، جو شرمگاہ ہے شرمگاہ کے منہ کے اوپر اچھی طرح رکھ کے، رکھنے کے بعد اوپر سے دبا کے آپ نے اس کو لنگوٹ کس دینا ہے۔ تو یہ آپ نے روزانہ رات کے اوقات میں کرنا ہے، یہ آپ نے چند دن اگر آپ لگاتار استعمال کرتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے رحم اپنی جگہ پہ بیٹھ جائے گا۔ لیکن اس دوران ایک خیال کرنا ہے کہ آپ نے کوئی بھی وزن والا کام نہیں کرنا، کوئی بھی بھاری کام نہیں کرنا، پاؤں کے بل نہیں بیٹھنا۔ اگر اس خاتون کو قبض رہتی ہے تو قبض دور کرنے کے لیے روغن بادام کا استعمال کر سکتی ہے یا گلقند کا استعمال کر سکتی ہے تاکہ اس خاتون کو قبض نہ ہو، اور غذائیں ایسی استعمال کی جائیں جو کہ قبض نہ کریں۔ اس کے علاوہ ایک اور جو چیز آپ نے اندرونی طور پہ کھلانی ہے اس خاتون کو، وہ ایسی ایسی دوائی استعمال کروانی ہے جس سے اس کے اعصاب کے اندر تقویت پیدا ہو، اعصاب کے اندر طاقت پیدا ہو، کیونکہ یہ اعصاب کی کمزوری ہوتی ہے۔ اعصاب کی کمزوری کی وجہ سے خاتون جب کمزور ہو جاتی ہے تو اس کی وجہ سے یہ مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے۔ تو ساتھ جیسے کہ میں بتا رہا ہوں کہ مقوی اعصاب، اعصاب کو طاقت دینے والی دوائی یہ آپ نے ساتھ لازمی استعمال کرنی ہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے گا۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔